أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان النقا قال خل تذهبوا وانتم تلاقى حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 ان کی رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کے مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کی ادوار کو اعلیٰ کردار کو نرم رفتار کو تیز رفتار کو آمنہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے کثر کو بےگر صبر کو بنت ابوبکر کو ناز بردار کو ان کے غمخوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو سانو یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو دوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال
کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گربار کو فکر و احساس کو ان کی الماس کو علم کی پیاس کو ابن عباس کو ان کے جانباز کو ایک دم ساس کو حبشی انداز کو ایک سو خاندان کو ایک سنات خان کو نات کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 السلام. حضرت کی پنجابی کلام سنا ہے. حضرت کوئی پنجابی کلام ہو آپ کی پنجابی میں ٹائٹ ہوا آواز ہے میں نے سنی ہوئی آپ کی کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم جناب شاہد صاحب کا اور ان کے بچوں کو دیکھ کے آج بڑی خوشی ہوئی. اللہ کریم ہمارے ان عزیزوں کی صفات میں مزید برکتیں نصیب فرمائے اور انہیں سعادت مند بنائے, نیک بنائے, صالح بنائے. پہلے ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرے ہیں. اللہ کریم جو ان بچوں نے جس شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھا اور نعت شریف پڑھی, اللہ کریم ان کے شوق میں ذوق میں مزید اضافہ فرمائے. یقیناً یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میرے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی ایک عظیم توانا آواز ذیشان حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صاحب صدیقی انشاءاللہ آپ کے سامنے ملفوظات رکھیں گے. ان سے پہلے میں چند ایک کلام اختصار کے ساتھ جو شعر پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اقبال عظیم کے کلام کی چند اشعار پڑھتا ہوں. انشاءاللہ ہمارا بھی کل کا دن گزار کے پھر سفر ہے مدینہ شریف کی طرف. تو اقبال عظیم کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور مدینے کا آپ بھی شریف ہو جائے, آپ بھی ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے پڑھیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی
بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں فضا سنجیدہ سنجیدہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ حضرت نے مجھے ایک کلام کا کہا، کلام ہے ہندوستان کے مشہور عالم دین مفسر قرآن ہے حضرت مولانا علی صاحب آزاد، اس کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں، بڑے خوبصورت درود و سلام لکھا انہوں نے۔ کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، جب ہمارے آقا تشریف لائے اس وقت کی منظر کشی مولانا آزاد جو کرتے ہیں سنیے اور لطف لیجیے۔ ہماری تازگی کا لکھتے ہیں کہ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی کو بتائیں یہ سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، مل کے پڑھے ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، ایمان عرفان کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی غرض یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ اور پنجابی میں ہمارے عزیز نے کہا، دو شعر پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ کملی والے محمد تو صدقے میں جا، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آگے غریباں دیواں پڑھ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جنہیں آگے غریباں دیواں پڑھ لئی، او دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے
دے ورگا کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجوں کوئی جگ تے سہارا نہیں جی نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جی نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آکے غریب دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریب دی باں پھڑ لئی نالی انگلی اشارے دے چن توڑیا نالی انگلی اشارے دے چن توڑیا کیا سورج اگاں پھر پیچھا موڑیا کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں کلمہ سونے محمد دا پڑھیا پتاں جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دی باں پھڑ لئی اور آخر میں یہ ہمارے چاروں پانچوں ماشاءاللہ عزیز بیٹھے ہیں اور بڑے ہی میں سمجھتا ہوں صالح ہیں سعادت مند ہیں تو میں ان کو دو شعر سنانا چاہتا ہوں پنجابی میں ہی ان کے والد حیات ہے اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھے دیر تک صحت عافیت کے ساتھ تو میں جہاں بھی جاتا ہوں والدین کی خدمت میں ماں باپ کی شان کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہوں سنیے گا کیا لکھتا ہے شاید کہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری وکھرے وکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت بکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری تے میاں صاحب کہندے نے میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہو تک لے صورت مادی باپ مرے گھر ویلا ہوندا ویر مرن کڈ خالی ماں باج محمد بادشاہ کون کرے رکھوالی تے عیداں تے شبراتاں آیاں لوگ گھرانوں آئے پر وہ نہیں آئے محمد بادشاہ جڑے آپ ہتھیں دفنائے آخری بات نہ کر بدیا نہ
کر بندیا میری میری بھائی تھوڑی ایگو بھی کھول دی اور ایگو تھوڑی بند کری. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي فلا تكفرون. وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود کی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام حاجی محمد شاہی صاحب، اہل خانہ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بھابیاں، ہماری بہویں، جنہوں نے آج الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں دسترخوان کے اوپر ہمیں مزے لینے کے لیے اللہ کی نعمتوں سے اور طرح طرح کے ذائقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آج سارا دن محنت کی اور بڑے دل کی چاہت سے حلال کمائی والا دسترخوان بچھایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان کا آنا اور مہمان کو اپنی نظروں میں قبول کرنا. ایک تو مہمان کا آنا اللہ کی رحمت، ایک مہمان کو اپنی نظروں میں قبول کرنا، یہ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونے کا شکرانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا اور امت کو اس مزاج کے اوپر لے کے آئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دین سیکھوں. صحابہ کرام حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے تو آپ اس وقت کے ارشاد فرما رہے تھے سلام کو عام کرو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کو سلام کرو. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قرضہ ہو اور گھر کے اندر پریشانی چل رہی ہو اور خیر و برکت سے وہ گھر محروم ہو اور اس گھر کے اندر بے برکتی اور نحوست کدورت ہو، اس بندے کو چاہیے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو تو زور سے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرقد فرمایا کرتے خالی گھر میں بھی سلام کرو. اگر گھر کے اندر جواب دینے والا کوئی نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سلام فرشتے اٹھا کے میرے پاس لاتے ہیں اور پھر میں تمہارے سلام کا خود جواب دیتا ہوں. پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمیں 4 کام، سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، جتنا بھی قرضہ ہوا اللہ سارا اتار دے گا، اور گھر سے نوسط قدورت کو اللہ ختم فرمائیں گے، اور رزق کی فراوانی گھر کے اندر ہوگی۔ اب ہمارے بڑوں کی بات ہے، بڑوں نے بڑوں سے سنی اور ہم چھوٹوں تک پہنچائی، ہم چھوٹوں نے اپنے بڑوں تک سے سن کر آگے پہنچا دی، اور بڑوں کی بات میں خیر ہے۔ ہمارے امیر ہیں آج بھی مجلس صاحب سے ختم نبوت کے، حضرت اقدس پیر ناصر الدین صاحب خاکوانی صاحب دامت محفوظ، فرمایا کرتا ہے کہ علم وہ ہے جو بڑوں سے سبق سنے اور آگے پہنچا دے، بڑوں سے سبق سن کر آگے سنا دے، یہ شاگرد کبھی مار نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ 4 باتوں میں آپ صحابہ کرام کو جوڑ رہے تھے۔ پہلی بات یہ کہ سلام کا رواج کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کو آنے جانے والے گھر کے افراد سلام کریں۔ دوسرا، گھر میں کوئی داخل ہو زور سے سلام کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ سلام کرنا بھول جائے تو انسان کی آدھی تھکن سلام دعا سے اور خیر خیریت پوچھنے سے اتر جاتی ہے۔ اور جب گھر کے اندر آ کے یہ نے اور رونا ہے، آ گئے، ٹائم مل گیا، اتنی دیر سے کیوں آئے، تو جو کیوں اور کوئی بات نہیں آگ بجھاتی ہے، اور کیوں آگ لگاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ بندہ اس وقت کوئی بھی آوارہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو گھر کی 4 دیواری میں اور بیڈ روم میں اور تنہائی میں اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں آرام حاصل کرتے ہوئے سکون ملتا ہے تو ایمان پاگل تھوڑی ہے کہ جو پردیس میں آ کے سارا دن محنت کرے اور کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو کیوں نہیں، کوئی بات نہیں سے استقبال کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے انتظار میں تھے، کوئی بات نہیں، آپ کیوں لیٹ ہو؟ فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، خامد کی تابعداری اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، فرمایا قیامت کے دن مسکراتی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ دین کے اندر عورتوں کا بہت حصہ ہے۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، آج سارے دن کے اندر جتنا ذکر ہوا، جتنی نماز پڑھی گھر کے افراد نے، نفل پڑھے، ذکر اذکار کیے، 3 حصے تو ثواب آپ لے لیں۔ کپڑے آپ نے دھو کے دیے، پاکی نہ پاکی کا آپ نے تو خیال کر کے دیا، کپڑے آپ نے انتظام کر کے دیے۔ اگر آپ کے چہرے کی بیوٹی کو، خوبصورتی کو بہترین بنانے کے لیے مارکیٹ کے اندر طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، مرد کی خوبصورتی عورت سے، گھر کا مزاج بگڑا ہوگا، اس خوبصورتی کے اندر بدصورتی نظر آئے گی، اور گھر کا مزاج اچھا ہوگا تو پیمند والے لباس کے اندر بھی خوبصورتی نظر آئے گی۔ گھروں کو سجاؤ نماز کے سجدوں اور قرآن کی تلاوت سے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو زیادہ حصہ تو آپ کا ہے، جو صبح سے لے کے ناشتے سے لے کر اب تک جو کھانا پکانے میں آپ نے جتنی محنت کی، جتنی تکلیف برداشت کی، اللہ آپ کو اس کے اجر سے محروم نہیں رکھیں گے، اور یہ جتنے نیک زبان سے بولتے رہے، اس میں آپ کا حصہ شامل ہو گیا۔ اس میں آپ نے جو آج گھر کے اندر ان کے بستر بچھانے سے لے کے کھانے پکانے تک اور آخری وقت میں پانی کے گھونٹ تک جتنا آپ نے بہترین انتظام کیا، اللہ نے اس کا آپ کو اجر دیا۔ اور یہی عورت جو ہے وہ باقیدار بھی ہے اور باصلاحیت بھی ہے، اور یہ عورت عقلمند ہے۔ جس عورت کو بازار سے چیزیں خریدنی آ گئی اور اپنا گھر بنانا نہ ہے، وہ عورت تھوڑی ہے۔ کچے مکانوں میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 11 ازواج مطہرات ایسی زندگی گزار کے گئی کہ اللہ نے قرآن میں کہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، اور اللہ ان کے کردار کے بارے میں خود گواہی قرآن پاک میں دیتا ہے۔ ہمارے گھر کے کردار کے اوپر انگلی اٹھے گی تو میں صفائی کے لیے ساس کو، نند کو، بھاوج کو تلاش کروں گی، جٹھانی کو تلاش کروں گی، دلانی کو تلاش کروں گی، کوئی بھی نہیں بولے گا، وہ کہے گا میں ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، ساس کے آگے کون بولے، ساری باتیں ٹھیک ہے، سسر کے آگے کون بولے۔ لیکن ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر کوئی بہتان لگا تو اللہ کریم بولے، قرآن پاک میں سورہ نور کی آیتوں کے اندر اللہ بولے، گواہی اللہ نے دی۔ یہ عورت کا کردار اتنا اونچا ہے، معذرت کے ساتھ لباس بنانے میں کبھی کوئی نہیں،
اور چہرے کو بنانے اور بگاڑنے کے اندر کمی کوئی نہیں، کردار بنانے میں بہت کمی ہے۔ اس گود کو ہم نے پیسوں کی تجوری بنا لیا، یہ گود تو کردار کا ایک سایہ تھی جس کے اندر اللہ نے، دیکھو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ماں کی گود میں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تنہا گھر کے اندر ہوں اور ماں کا کام کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اب میں نماز کی حالت میں ہوں، اب ماں مجھے آواز دے تو میں ماں کی بات سنوں، نماز کی لیے توڑ دوں۔ اور بعض رات اس میں فرض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نفل، کہ نفل نماز کی نیت باندھی ہو تو نیت توڑ سکتا ہے، فرض ہو تو نماز جلدی پڑھ لے۔ لیکن جب اس گود نے اپنا کردار چھوڑا تو ماں کہہ کے تھک جاتی ہے، وہ بچوں کھانا تم نے کھانا ہے، میں نے تھوڑی کھانا ہے، نہیں بازار سے لانا نہ لاؤ۔ اب جو بچے اپنے کھانے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے اپنے آپ کو ماں کے حکم پہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو وہ بچے ماں کے کہنے پر پانی سے کیسے پلائیں گے؟ تو یہ کردار تو معذرت کے ساتھ آپ نے دینا تھا، آپ نے یہ کردار گود سے کھو دیا اور اسکولوں کالجوں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہاں تو فن کا معیار تھا کہ یہاں سائنسدان بنے گا، کمپیوٹر کا ماہر بنے گا، جہاز چلانے کا ماہر بنے گا، زمین پر کی مٹی پر محنت کرنے کا ماہر بنے گا، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دنیا آخرت کی کامیابی دلانے کے لیے اور میری زندگی کا سہارا، میری قبر کا سہارا، یہ تو آپ نے بنانا تھا، لیکن آپ نے اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا۔ پیدا ہوئے دوسرے 5 سال تک یہ میں اندرونی باتیں وہ مرض بیان کر رہا ہوں، وہ مرض آپ کے سامنے رس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے کہ ہم کردار کے اندر بہت دور رہ گئے اور اپنے آپ کو بیڈ روم تک ہم نے محدود کر لیا۔ اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر رہ کر جب بھائی کپڑے استری کرتا تھا تو دوڑ کے آتی تھی، میں استری کر دوں، یعنی بہنیں کس دن کام آئیں گی کپڑے دھونے کے لیے، نئی تنخواہیں آگے بہت تھوڑی ہیں، اور اسی طریقے سے کہ تمہاری جو ہے وہ آمدن کم ہے، ہم خود بہنیں کر کے دھو لیا کریں گی۔ تو یہ شوہر کے گھر کے اندر آنے کے بعد یہ مزاج کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ یا وہ گھر نہیں سمجھ رہی، یا اس گھر کی ذمہ داریاں اس گھر سے آنے کے بعد بھول گئی، یا اس گھر کی ذمہ داریاں رخصت کرنے والوں نے نہیں سمجھا۔ ماں باپ کی تربیت اولاد کے کردار کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہت حیثیت رکھتی ہے۔ خدارا آنے والے وقتوں میں اس کردار کے فائدے اور نقصان کی آپ خود ذمہ دار ہو، اپنے بچوں کے کردار پر نظر ڈالو۔ ہمارے ماں باپ ہمارے راتوں کو منہ سونگا کرتے تھے، کوئی بیڑی، کوئی نسوار، کوئی سگریٹ تو نہیں، پان کھانے پر بھی ڈانٹ پلا کرتی تھی، رات کو دیر سے آنے پر بھی۔ ہمارے ماں باپ رات کو ہماری رضائیوں سے رضائی اور چادر منہ سے ہٹا کر دیکھا کرتے تھے، سو رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، لیکن اماں کو پرواہ کوئی نہیں، اس کی ڈرامے کی قسطیں ضائع نہ ہو جائیں، اس نے روٹی پکانی چھوڑ دی، اور بچے کو جو ہے وہ موبائل کے اوپر جو آڑ کباڑ لگا ہوا ہے، گیمیں چل رہی ہیں اور تاش کی ہے، وہ کہ میں کوئی میری شرط تھوڑی رہی ہے، میں کھیل رہا ہوں۔ یہ ایسا ذائقہ برا ہے کہ یہ ہر چیز کو کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جو بچہ ماں باپ کا نہیں بنتا وہ معاشرے کا کہاں بنے گا، وہ پڑوسیوں کا کہاں بنے گا، وہ استاد کا کہاں بنے گا، وہ اپنے پیر کا کہاں بنے گا، وہ انسانوں کا کہاں بنے گا، خدا کی مخلوق کا کہاں بنے گا۔ جسے ماں باپ کی محبت کا 9 مہینے گود میں اٹھانے والی اور ایک چپڑاسی جیسی حیثیت اپنے آپ میں رکھنے والا، ساری زندگی مزدوریاں کر کے محنتیں کر کے، یہ تو وہ میوہ ہے، وہ فالودہ ہے کہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ کہتے تھا تو اچھا، ذائقہ بھی اچھا، لیکن پانی ہو گیا تھا۔ ماں باپ جب تک ہیں کہ وہ آئس کریم کی طرح ہیں جو بڑی نایاب ہے، چسکے لے کے اس کے مزے لے لو، لیکن اس کے چسکوں کو برقرار رکھنا، اس آئس کریم کو پگھلنے نہ دینا، یہ نہ ہو افسردہ اور شرمندہ ہو کر جب یہ دنیا سے جائیں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کے لعنت فرمائی، آمین کا۔ حضور نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے لعنت کہی کہ ماں باپ کا نافرمان۔ یہ تو دنیا کی پکی آزمودہ نسخہ ہے، پکی تھکی بات ہے، جسے ماں باپ کے آگے نہ کرنی آ گئی، دنیا کی کوئی شخص کے آگے ہاں نہیں کرے گی، جانور بھی اس کے آگے نہ کرے، حتیٰ کہ پالتو جانور وہ بھی رسیاں چھڑا کے بھاگے اپنے ماں باپ کی فرما برداری۔ اور میری بچیاں جو بہویں بن کے الحمدللہ اس گھر کے اندر آئیں، حاجی صاحب جب سے بیٹھے ہیں اپنے بھائی کی بچیوں کی ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں، اللہ کرے جیسی تعریف کر رہے اس سے بڑھ کر ایسی ہو۔ چاچا تایا تو الحمدللہ تعریف کرے گا، لیکن اس تعریف کو تازندگی
اس گھر کی چوکھٹ کی مٹھاس بنا کے رکھنا ہے. میری بچیوں تمہیں گھر بنانے کے لیے لے کے آئے اور گھر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر کتنے پیٹوں پہ کتنی عزتوں پہ کپڑے ڈلے اور ہر ایک کو چھپا کر تمہیں گھر لے کے آئے. کوشش کرنا میری بچیوں اس گھر کو توڑنا نہیں, اس گھر کو جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ اور تمہارے اخلاق کے اندر, کردار کے اندر مٹھاس پیدا کرے. ایک ماں ہے اور ایک حاجی صاحب ہے. اس کے پیچھے آج یہاں تک پہنچنے میں ہم جانتے ہیں ایک بہت لمبی طویل ایک ایسی داستان ہے کہ جو اکثر اندھیروں میں گم ہے اور اس کو انسان یاد کرنا چاہے بھی نہیں یاد کر سکتا. اور جب یاد کرنا شروع کر دے تو لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے اور پلکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گلشن, جو یہ بیڑا آج جدہ کے اندر ہمارے بھائی صاحب کا سجا ہوا ہے, اللہ کرے ایسا تھا قیامت سجا رہے, کوئی دکھ کوئی تکلیف اس میں نہ آئے. اور اللہ ان بچوں کو صاحب اولاد کرے, درینہ اولاد اپنے خزانوں سے عطا فرمائے, قرض سے مرض سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اس طرح محبت کے ساتھ پیش آتے لینا تھا نہیں, کیا کھانا تو ہم نے ہوٹل سے بھی لے کے کھا لینا تھا, لیکن مزاج, اخلاق, کردار کہاں بھائی زبیر لینے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ اتنی محبت, اور پہلے سے پورا سال پورے مہینے یاد رکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے دور ہے ہی نہیں. اور پھر جب شاہی صاحب سے اللہ ملاقات ہوئی, بچی کی شادی پر, اس کے بعد تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانی باپ دادا کے خاندان کی رشتہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو ایسے رکھے. اور اسے فرمایا کہ والدین اللہ زندگی دے, اگر دنیا سے اللہ نہ کرے رخصت ہو جائیں تو والدین کے دو احباب, ماں کے رشتہ دار, ابا کے رشتہ دار, ماں کی سہیلیاں اور ابا کی جتنے دوست ہیں, ایسا برتاؤ کر کے دکھانا کہ فرق ہی نظر نہ آئے کہ یہ کون کھڑا ہے, شاید کھڑا ہے اس کے بچے کھڑے ہیں. یہ مٹھاس سمجھانے سے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ آج کہنے کی بات نہیں لیکن پھر میرے دل کے اندر بات آ رہی, میں کہے گویا نہیں رہوں گا. یقین جانے اس عمر کے اندر یہ دسترخوان جو سجا ہوا ہوتا ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے. شاہ صاحب بہت کم نظر آتا ہے کہ جیسے مرغی کے پر کے نیچے سارے بچے ہوتے ہیں, حاجی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہیں. تو وہ ایک باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو اپنی کرسی دے دی, اپنا آفس اس کے حوالے کر دیا, اور اس کے حوالے جب یہ آفس کیا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنے کا, بیٹے بتا دنیا کا بڑا آدمی کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا دنیا کا بڑا آدمی میں ہوں. تو باپ کا رنگ بدل گیا, نے کہا یہ کیا ہوا, ابھی تو کرسی دی ہے 1 منٹ کے لیے, یہ کہہ رہا دنیا کا بڑا آدمی میں ہوں. خاموش ہوا. ماں باپ کی خاموشی اگر اولاد نہ سمجھ سکی تو دنیا کی کوئی کتابیں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. باپ کے چہرے اور ماں کے چہرے کو پڑھنا کہ اس وقت ابا بیٹھے, ان کا دھیان پانی کے گلاس کی طرف ہے, کتاب کی طرف ہے, بس اس کو دیکھ کے سمجھ جانا, اس کو دیکھ کے سمجھ جانا. جب یہ آ جائے گا نا, مجھے کیا پتا آپ مجھے کیا دیتے, آپ مجھے آواز تو دیتے, آواز سے کام کرائے تو کیا کرائے. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنا میری ماں میرے باپ میرے سے ناراض رہتے ہیں, اور میں سارے کام پورے کرتا ہوں, دوائی, کھانا پینا, کپڑا لتا, پھر بھی ناراض رہتے ہیں. تو کہتے بیٹے, بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں, تو کہنے لگے بیٹے یہ بتا کہ ماں باپ کے جو کام کرتا ہے ان کے کہے بغیر کرتا ہے کہ کہنے پہ کرتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ جب مجھے اشارہ کرتے فرمایا یہ تو ناراضگی ہے, ان کے منہ کے بول کے انتظار میں کیوں ہے. بچپن کے اندر تو اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا تھا, وہ تیری مسکراہٹ سے سمجھتی تھی اس کا پیمپر لوز ہو رہا ہے, لیک ہو رہا ہے, اسے بھوک لگی ہوئی. تو ماں باپ کے اشارے سمجھ کہ میرے ماں باپ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. انہیں اپنے بچوں کے ایک اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا, ان کی عمر برداشت کرنے کی. لیکن قدرتی ایک عجیب بات ہے, ماں باپ اتنے معصوم ہیں, کیا وجہ ہے کہ اللہ بھی قرآن پاک میں 4 جگہ فرما رہے ہیں کہ ان کی نہ شکری نہیں کرنی, انشکر لی ولی والی, ان کی نہ شکری نہیں کرنی, ان کی شکر, اللہ کی شکر تو اللہ کا کرنا چاہیے. تو وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ پہلی زندگی کے اندر ان کی مایوسی, اولاد کو جوان کرتے کرتے مایوس ہو گئے, پھر جب اولاد کی محبتیں لینے کے دن آئے ان سے بے رخی دیکھتے دیکھتے مایوس ہو گئے, نتیجہ کبر نکلا. تو
ماں باپ کے کہے بغیر کہ میرا ابا اس وقت کیا چاہ رہا ہے کہ میں 8:30 بجے آفس چلا جاؤں، ضروری تھوڑی میں ابا مجھے کہے کہ ابھی تو اس میں کہہ دینا سی، ابھی وہ پھر باپ کہے گا تینوں نہیں پتا، پھر وہ کہے گا تجھے بولتے رہیں گے، پھر درمیان کے اندر ماں آگ پر پانی ڈالنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے ماں مداخلت کرے گی، پھر ظلم کا شکار ماں ہو جائے گی، یہ مظلوم ہے۔ ماں جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ سرپرستی ذمہ داری اس کے پاس، باپ کے پاس باپ کی ذمہ داری، تب جا کے گلشن تیار ہوتا ہے۔ تو بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا باپ نے اور بٹھایا اپنی کرسی پہ کہ بڑا آدمی کون کم ہے، آہستہ سے کندھے سے اس کے ہاتھ اتارا کہ ٹھیک ہے بیٹے پھر آج کے بعد تو بڑا آدمی ہے۔ دروازے کے قریب پہنچا آفس کے، پھر مڑ کے دیکھا اور اس کی آنکھیں اس کی آنکھ کے آنسو اس کی پلکوں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ کہنے لگا بیٹے ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ دنیا کا بڑا آدمی کون ہے۔ تو بیٹا دھاڑے مار کے رونے لگ گیا اور جا کے اپنے باپ سے لپٹ گیا، انہوں نے کہا باپ بڑا آدمی تو ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے اس کرسی پہ جب یہاں تو کھڑا تھا تو کہہ رہا تھا بڑا آدمی میں ہوں، اور یہاں کہہ رہا بڑا آدمی تو۔ کہا ابا جی کھڑے ہونے کا انداز مختلف تھا، بڑے تو آپ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جب آپ نے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھایا تو اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا ساری دنیا نیچے میں سب سے بڑا، اور جب آپ کا ہاتھ اتر گیا آپ آفس سے باہر جانے لگے تو مجھے پتہ لگا میں تو سب سے گرا ہوا آدمی ہوں، کہ باپ کا ہاتھ اس مرغی کے پر کی طرح ہے کہ جو خود تو اویلے اور برف اور پانی برداشت، بارش برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچوں کو چھاؤں دیتی ہے۔ کوشش کرنا میرے بچوں، یہ نصیحت ہے، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو، اللہ کرے بار بار ہم آتے رہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اللہ حاجی شاید دا بیڑا ہمیشہ آباد رکھے۔ تو کھانے پینے کا لینے دینے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا، مدرسوں میں چندے چندے، یہ تو ایک عام سی بات لوگ چلتی رہتی ہے، ایک مزاج ایک پیار ہے۔ دیکھو ملا کے گھر کی حاضری کے لیے ہے، شاہ صاحب نے کتنے وہی ہمارے شاہد صاحب بھائی زبیر ہم نے جانا ہے، امراض بھی جانا ہے، بس اللہ کرے یہ چشمہ ایک ہی ہے لیکن ان سے جو مختلف ندی ہیں یہ 5 اس میں صورت میں بہ رہی ہیں، اللہ کرے پانی سب کا میٹھا ہو، پانی میٹھا، یہ نہ ہو کہ یہ پانی کی مٹھاس جس برتن کے اندر پڑے اس برتن کی وجہ سے پانی کڑوا ہو جائے۔ میری بچی ایک میں تمہیں بات بتلاؤں، میری بیٹی بھی بیٹھی ہے، میری بہو بھی بیٹھی ہے، میں ایک بات بتلاؤں، کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان مداخلت نہ دینا، کبھی باپ کے بارے میں کبھی ماں کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، بھائیوں کے، یہ تمہارے بچے ہی ہیں شوہر کے علاوہ، کبھی ان کے ذہنوں کے اندر نہ اتارنا۔ اگر شوہر غصے میں آ کے کمرے میں بیٹھ کے کہہ دیں کیوں روٹ ہو، کیوں موڈ خراب ہو، کبھی یہ کام نہیں کرنا، نہ تو میں باہر جا رہی ہوں، میں نے تمہارے ابا کے بارے میں تمہاری اماں کے بارے میں نہیں، میں نے نہیں سننا، یہ نہیں کہنا کہ کل تجھ سے نکل جاؤ گی، تجھ کے پتر ہو کہ پھر میں بری میں بن جائے گی، نہیں، یہ تو پھر وہ ادلا بدلا ہو گیا، نہیں بھائی میں نے نہیں سننا، چاچا اپنی جگہ، تایا اپنی جگہ، نہیں کہ نہیں، ایک محسن اپنی جگہ ہے، کہاں سے مجھے اٹھا کے، وہ تو نصیب تمہارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، یقین کرو اللہ تعالیٰ نے بہت تمہیں عزت والے ساس سسر سے نوازا، اور ماں باپ بھی الحمدللہ والد صاحب سے ملا بڑے اچھے، بہت اچھے، لیکن میری بیٹی یہ حصول نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، زیادہ سوچنے کے بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس کو سنبھالنے کے اللہ سے دعا مانگتے رہنا۔ جس طرح مال ہوتا ہے نا اس کو سنبھالنے کے لیے تجوری لاکر ہوتا ہے، اور یہ گندم چاول اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پنجابی میں بھڑولا بھی کہتے ہیں، اور بارش سے بچانے کے لیے ترپال کہتے ہیں۔ یہ ماں باپ ساس سسر کی صورت میں آ جائیں جیسے بھی آ جائیں، یہ ترپال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مزاج کا جاننے والا کون ہے؟ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام کی محسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک بڑی عورت ساتھ، اماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی پتہ نہیں کون عورت ساتھ آ گئی، سنا تھا حلیمہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور بچھا کے فرمایا خدیجہ تیرے ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس عورت کو اس کے آگے لا کے رکھ دے، خدیجہ تیرے کپڑے فالتو وہ بھی لا کے دے، خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسوں تو دے دے، اس کی جھولی میں ڈال۔ اماں کہنے لگی میں بوڑھی ہوں میری جوڑے لگوا دوں۔ اب میں نے کہا میں پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے کون جس کی وجہ سے آپ میرے سے اتنی خدمت کروا رہے، بتاؤ تو صحیح۔ پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ اور پھر کیا تھا اماں خدیجہ، پہلے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اماں جب رخصت ہونے لگی، جتنا اماں حلیمہ سعدیہ نے کچھ کھایا پیا ہوگا، جب رخصت ہونے لگی اماں خدیجہ الکبریٰ نے ایک اونٹ اور 40 بکریاں اپنے غلام میسرہ سے لے کے آئے
1 اونٹ اور 40 بکریاں اپنی ساس کو دے دی، اپنی ساس کو دے دی۔ اماں نے کہا یہ کس لیے بیٹی، میرے پاس کون ہے؟ فرمایا اماں یہ تو تیری جوتیوں کا صدقہ ہے، جس کی گود کی صدقے سے محمد دولہ بن کے میرے دروازے پر آیا۔ اب یہ ساس کا مقام اتنا اونچا، اتنا شاندار مقام بدلا ہے۔ بیٹی کا مقام اپنی جگہ بدلا ہے، اور بیٹی کے بارے میں فرمایا جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ بہنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان رکھا، کبھی کوشش نہ کرنا میری بچیوں تم بہنی ایک بیٹی کی حیثیت سے ہو، کبھی زبیر ان بچوں کی ہمشیرہ کے معاملے میں بھی کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ یہ بھائی ہے وہ بہن، یہ سمجھے ایک پرنالہ ہے، ایک چشمہ ہے، اور بہنیں تو ہوتی سیراب ہونے کے لیے، بہنوں کو دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اور ان بچوں سے کہوں گا کبھی بہنیں دروازے پر آئیں، اللہ انہیں عزت والے گھرانوں میں رخصت کرے، اور جو ہوگی اللہ ان کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے۔ کبھی دروازے پر آئیں، ایسے ملنا جیسے باپ ملتا ہے، ایسے پیار دینا جیسے باپ کا پیار ہو۔ بھائی صاحب کا پیار اپنی جگہ، کبھی تم پیار نہیں دینا، لیکن میں قسم اللہ کی اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کسی بہن نے جھولی پھیلا کے خدا کو روکے دکھا دیا نا، پھر اللہ ترقی کو روکے گا نہیں، اللہ عروج سے کبھی تباہی کی طرف نہیں لے کے آئیں گے۔ بہنوں کی دعا تو اللہ کے ہاں بہت مقبول، اور بیٹیوں کی دعا اللہ کے ہاں بڑی مقبول، بیوی کی دعا اللہ کے ہاں بڑی مقبول۔ یہ انسان کی اچھائی برائی کی گواہ ہے قیامت کے دن، اس کے عملوں کے فیصلے پر اللہ اس کو گواہ لے کے، اور گھر کو جنت بنانے کے لیے 5 وقت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کا سہارا نہ چھوڑنا۔ جیسے اتنا بڑا لینٹر چھت کا بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں ہوتا، گھر کے سکون کے لیے اور گھر کی کامیابی کے لیے نماز اور قرآن کا سکون، نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت، اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت کر لینا کہ یہ گھر آسمان والوں کے ایسے نظر آئیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے، اللہ اس بیڑے کو آباد رکھے، ہماری بہن کو اللہ اور خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ان بچوں کو اور خوشیوں کے رنگ میں بھر دے، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی پہچان عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ نے صحت دے، ان کا سایہ ہمارے پر استقامت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوة المتین، یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا اللہ تیری ذات کی قسم ہے، ہم نے کوئی نمود نمائش نہیں اور کوئی کسی کی منہ پہ تعریف نہیں، اللہ آپ سے ہم نے مانگ کے بات کہی، آپ نے جو کہا کہہ لو، اچھا اللہ ہم نے کہہ دیا، اللہ ان بولوں کی لاج بھی رکھ لینا، ہم نے بڑا مان رکھ کر اللہ ان کرانے کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ کریم ہمارے مان کو برقرار رکھنا، یا اللہ اس بیڑے کو آباد فرما، اللہ جی صاحب ان کے گھر والوں کو آباد فرما، ان کے بچوں کو آباد فرما، خوشیوں سے بھر دے، اللہ اولاد کی ضرورت ہے اپنے خزانوں سے اولاد دے، مال کی ضرورت ہے مال دے، قرضوں سے مرضوں سے اللہ حفاظت فرما، جدیوں سے سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، جس حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ بغیر مشقت کے وہ عطا فرما دے، اللہ مال کے لیے رزق کے لیے محتاج نہ فرما، اللہ آسانی والا رزق دے دے، آسانی والا مال عطا فرما دے، کامیابی والی زندگی عطا فرما دے، بغیر حساب کا یہاں بھی اور قیامت کے جو مال دے اللہ جو نعمت کا حساب نہ لینا، ہمارے حاجی صاحب کے اللہ ضروری جو بیماری ہے مسانے کی تکلیف سے لے کر جو اللہ نے صحت عطا فرما دے، مولا آپ تو دوائیوں میں بھی صحت دے سکتے ہیں، اللہ جو آج دسترخوان کی ساتھ کھانے والوں میں جو بیماری ہیں اللہ اس کھانے کی برکت سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ بھائی زبیر اور تمام برادران اللہ پاک نے دین و دنیا کی راحتوں میں اور قبول فرما لے، اللہ اپنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما دے، فراخ رزق دراز عمر نصیب فرما دے، حاسدوں کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر تکلیف کو، ہر شر کو، ہر بیماری کو اللہ کے گھر سے دور فرما، یہاں اور پردیس میں پاکستان میں جن کے رشتہ دار اور ہماری پیاری سی بچی اللہ جو بیاہ کے اللہ یہ دیش چھوڑ کر ماں باپ کا بیڑا چھوڑ کے سسرال گئی ہے، اللہ کریم اس کی اللہ ماں باپ کی عزت کی لاج رکھ لے اور عزت کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ باپ اس کا کتنا حوصلہ ہے، کیسی روشن دنیا سے نکل کر اللہ پھر وہ وہاں گئی، یا اللہ اس طرح ماں باپ کی تابعداری تھی، اللہ اس تابعداری کو قبول فرما کر اللہ اسے دنیا کے اندر اماں فاطمہ کا کردار عطا فرما دے، کنیز عائشہ کا کنیز خدیجہ بنا دے، غلام فاطمہ غلام زینب بنا دے، اللہ اس کی گود کے اندر حسن و حسین کے غلام پیدا فرما دے، اللہ اس کی گود کے اندر زینب کی کنیز پیدا فرما دے، اللہ اس کے شوہر کو مالی پوزیشنوں میں عزت والی پوزیشنوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے،
اور بچیاں اللہ جن کی نسبتیں ہو رہی نہیں ہوں گی اللہ پاک اپنے خزانوں سے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے. اللہ ہر سال اپنے گھر کی حاضری حج کے لیے قبول فرما لے, عمرے کے لیے قبول فرما لے. اللہ ان کے مال جان میں برکت دے دے, اخلاص میں برکت دے دے, تقوی پرہیزگاری میں برکت دے دے. اللہ اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرما لے, کاملین بندوں میں شامل فرما لے, خاص بندوں میں شامل فرما لے, جنہیں دیکھ کے اللہ تو راضی ہوتا ہے. اللہ ان بندوں میں شامل فرما لے, زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرما. اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.